نعرِ صلوات نوحے کے چند شعر آپ لوگ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں میں. سماعت فرمائے. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر. چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر. گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین. تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر. بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر. پھر کسی مشکل میں پڑ کر پھر نہ گھبرائی حسین. تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین. بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت. بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت. پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین. تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے
آنکھ میں ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین۔ نعرے صلوات۔ یہ ایک ربائی ہے جو آپ لوگ کے حوالے، سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں میں، سماعت فرمائیں۔ میں نے ایک خواب میں ایسے بھی شرف پائے ہیں، میں نے ایک خواب میں ایسے بھی شرف پائے ہیں، مجھ کو مجلس کے لیے لوگ بلا لائے ہیں۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين بالمقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ خدا نے قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے اس طرح لکھ دیے گئے جس طرح تم سے پہلے والی امتوں کو لکھے گئے تھے، اور یہ اس لیے کہ شاید تم اس طرح متقی بن جاؤ۔ اس سے پہلے کہ میں اس آیت کریمہ کے ذیل میں کچھ عرض کروں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے ذکی طیب ابن حسن نواب صاحب مرحوم کی روح کو بخش دے۔
माह मुबारक रमज़ान और इसमें खुदा आलम के हुक्म से दुनिया के सारे मुसलमान रोज़ा रखते हैं, अल्लाह की इताअत और इबादत करते हैं। और इसी मुबारक महीने में कुरान मजीद की तिलावत का बहुत ज़्यादा हुक्म दिया गया है। और इसके अलावा आप जानते हैं कि इस मुबारक महीने के अंदर शब क़द्र भी आती है, और शब क़द्र के अमाल में जो अफजल तरीन अमल है वो रिवायतों के मुताबिक कहा गया है कि मुबाहिसा इल्म की बातें हम लोग करें, आपस में डिस्कस करें, मुख्तलिफ इल्मी मसाइल पर गुफ्तगू करें। तो हम ये देखेंगे कि अगर इल्म की बात आती है तो इल्म कुरान में है, और आलिम कुरान मोहम्मद अलैहिस्सलाम है। लिहाजा सबसे बेहतरीन अमल माह मुबारक रमज़ान का ये हुआ कि अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के अक़वाल के पर गौर व फ़िक्र किया जाए, कुरान मजीद की आयत पर गौर व फ़िक्र किया जाए तो इंसान के इल्म में बेहद और बेइंतहा इज़ाफ़ा होता है। तो लिहाजा इस आयत के ज़ैल में या कुछ और बयान करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि मैंने कुछ अक़वाल मासूमीन मुंतख़ब किए हैं जो मैं अपने सामीन की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, जिसको आप हज़रात गौर से सुनें, और अगर किसी से मुमकिन हो जो अपने घर में बैठा है, उनसे मजलिस सुन रहा है, तो वो नोट कर ले इन बातों को कि जो मैं मासूमीन के अक़वाल बयान कर रहा हूँ। क्योंकि इल्म एक परिंदे की तरह होता है कि फ़ौरन हो जाता है अगर आप उसको कब्ज़े नहीं करेंगे। मौला कायनात अलैहिस्सलाम का इरशाद भी है कि क़य्यिदल इल्म बिल क़लम, यानी आप इल्म को कलम में और लिख कर तहरीर में क़ैद कर लीजिए उसको। तो अगर जो साहब चाहते हो उस चीज़ को नोट कर लें, तो मैं शुरू करता हूँ मुख्तलिफ़ मासूमीन के अक़वाल से। तो सबसे पहले मैं जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, उससे मैं शुरू कर रहा हूँ। एक हदीस है, और ये हदीस बिहारुल अनवार में है कि हुज़ूर इरशाद फरमा रहे हैं कि शराब खोर जो है और शराब खार जो है बुतपरस्त की मानिंद है। जो आदमी शराब पीता हो तो वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई बुतपरस्त है। फरमाते हैं कि ए अली, खुदा आलम 40 रोज़ तक शराब खार की नमाज़ कबूल नहीं करता। 40 दिन तक अगर दुआ भी करेगा तो वो कबूल नहीं होगी, नमाज कबूल नहीं होगी उसकी। और अगर शराब पीने के 40वें दिन या 40 दिन के अंदर ये शख्स मर जाए तो गोया काफिर मरा ये शख्स। बात यह है कि हमारी जो ट्रेंड है, जो अंदाज़ है मजालिस का, उसमें अक्सर यानी कि इस तरह की बातें दरअसल कम आ पाती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत गौरतलब ये बात है, ऐसी हदीस भी बयान होना चाहिए। तो अगर किसी भी इंसान को शराब की बुराई और उसकी ख़राबी का इल्म हो जाएगा तो वो यकीनन परहेज़ करेगा इस बात से। इसके अलावा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि जनाब मासूमा जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा आप से एक हदीस मंसूर है। शहज़ादी कौनैन की अज़मत को कौन बयान कर सकता है? आप ये समझ लीजिए कि मौला कायनात मिंबर पर आकर फरमाते थे कि सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, मुझसे पूछ लो जो चाहे मुझसे, इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान न रहूं, मुझसे जो चाहो पूछ लो। लेकिन जनाब मासूमा की इल्मी कदर व मदरत इतनी थी कि जहाँ पर शहज़ादी बैठी होती थी वहाँ पर ये जुमला इमाम नहीं फरमाते थे, क्योंकि उनकी ख़ुद की अपनी इल्मी हैसियत और अज़मत इतनी बुलंद थी। तो वो शहज़ादी फरमा रही हैं कि खुदावंद आलम ने अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर को मुआशरे की इस्लाह के लिए करार दिया है। यानी हम में से और आप में से हर एक पर फ़र्ज़ है कि
امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر، یعنی نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ باپ اپنے بچوں کو، استاد اپنے طالب علموں کو، اسی طریقے سے جو بھی کیٹیگری آپ معین کر لیں اپنے ذہن کے اندر، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری بات ہے، بہت ضروری ہے۔ اس کی عظمت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے آگے آئیے اور یہ دیکھیے کہ ایک اور حدیث جو امام حسن علیہ السلام سے منقول ہے، اور وہ یہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا لقب جو کریم اہل بیت ہے، تو کسی شخص نے امام سے پوچھا کہ مولا کرم کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو بے مانگے عطا کیا جائے اس کو کرم کہتے ہیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ بہترین احادیث ہیں، اور اس کے علاوہ آپ ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی دنیا کے لیے اس طرح کوشش کرو کہ جیسے تم کو یہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور آخرت کے لیے ایسی صحیح کرو جیسے تم کو کل مر جانا ہے۔ آپ اس کانسیپٹ کو ذہن کے اندر رکھیں گے تو آپ خود ہی دیکھیں گے آپ کی زندگی میں کتنا بڑا انقلاب آ رہا ہے، کتنا بڑا انقلاب آ رہا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بظاہر تو چھوٹی باتیں ہیں، لیکن یہ دراصل بہت زیادہ وقی اور بہت ہی قیمتی یہ باتیں ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک شخص ہمارے رب کے تیسرے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہتا ہے کہ مولا میں بڑا گناہ گار شخص ہوں، اور معصیت پر گناہ پر صبر نہیں ہوتا ہے مجھ کو، میں گناہ کر دیتا ہوں، تو بتائیے مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ 5 کام کرو، اس کے بعد جو چاہو کرو۔ اور وہ 5 کام آپ حضرت نے یہ فرمائے کہ خدا کا رزق نہ کھاؤ، پھر جو دل چاہے کرو۔ کتنی عظیم بات کہی ہے۔ اس گناہ گار سے کہا تم ٹھیک ہے گناہ کا دل چاہ رکھ کرو، مگر بس یہ 5 کام کرو کہ جو رزق کے خدا ہے وہ تم نہ استعمال کرو، اللہ کا رزق نہ لو، کھاؤ تم، اور خدا کی حکومت سے نکل جاؤ، اور جہاں کہیں جا سکتے ہو وہاں جا کے کر لینا۔ تیسری بات یہ کہ ایسی جگہ تلاش کر لو کہ جہاں تم کو خدا نہ دیکھ سکے۔ چوتھی بات یہ کہ جب ملک الموت قبض روح کے لیے آئیں تو ان کو اپنے پاس سے بھگا دینا، اس کے بعد تمہیں جو گناہ کرنا ہو کرو۔ 5ویں بات یہ کہ جب مالک جہنم تم کو جہنم میں ڈالنا چاہے، داخل کرنا چاہے، تو جہنم میں نہ جاؤ، اور اس کے بعد جو گناہ کر سکتے ہو کرو۔ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس طرح امام نے اس کی ہدایت کی، تو وہ سمجھ گیا کہ نہیں، جو امام فرما رہے ہیں اس سے تو چارہ ممکن ہی نہیں ہے، وہ تو ہو ہی نہیں کر سکتا، میں کر ہی نہیں سکتا۔ اس طریقے سے اس کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ہاں بھائی گناہ کی عظمت کیا ہے۔ اب آئیے دیکھیے، ہم لوگ اپنے گناہوں کا استغفار کرتے ہیں تو آنسو نکلتے ہیں۔ تو حدیث میں ہے، اور یہ حدیث حضرت امام ذر العابدین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کہ فرماتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں 2 قطروں کے علاوہ کوئی قطرہ محبوب نہیں ہے۔ پہلا خون کا وہ قطرہ جو راہ خدا میں گرے، اور دوسرا وہ قطرہ جو رات کی تاریکی میں بندے سے صرف خدا کے لیے گرے، خوف خدا سے۔ خوف خدا سے اگر انسان خوف خدا رکھتا ہے اور وہ گریہ کر رہا ہے، اپنی گناہوں کی معافی چاہ رہا ہے، اور وہ رویا ہے، تو پھر ان قطروں کا جواب نہیں ہے۔ پھر 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، ماہ مبارک کا روزہ رکھنا، اور ہم اہل بیت کی محبت۔ پہلی 4 چیزوں کے بارے میں ترک کی اجازت دی گئی ہے، لیکن ہماری محبت کے بارے میں کہیں بھی ترک کی اجازت نہیں ہے۔ انہیں کسی بھی طریقے سے روزہ بیمار ہے، سفر میں ہے، نہیں رکھے گا، نماز سفر میں ہے کم کرے گا، بیمار ہے نہیں پڑھے گا، لیکن محبت اہل بیت ایسی چیز ہے کہ جس عالم میں بھی ہوگا اس کو اس سے تو چھٹکارا نہیں ہے۔ محبت اہل بیت عظیم چیز ہے۔ اور اس کے بعد خداوند عالم نے
जनाब शुएब पर वही फरमाए कि मैं तुम्हारी कौम के 1 लाख आदमियों पर अज़ाब करूँगा, 40,000 बुरे लोग होंगे और 60,000 अच्छे लोग होंगे। तो जनाब शुएब ने अर्ज़ की पर पालने वाले 40,000 तो वाकई अपनी बुराई की वजह से अज़ाब के मुस्तहिक़ है, मगर ये 60,000 क्यों, इन पर क्यों गुनाह होगा, अज़ाब होगा? अल्लाह की तरफ वही होती है, इसलिए कि ये नेक लोग उन बुरे लोगों के बारे में सुस्ती बरतते थे, मेरे गज़बनाक होने के बावजूद उनसे नाराज़ नहीं हुए। इसका मतलब जो नेक लोग हैं उन पर वाजिब है कि बुरों को बुराई से रोकें। सलवात पढ़ते हैं। और शायद ये आखिरी बात मैं अर्ज़ करूँगा कि खुदावंद आलम ने ये हदीस में मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से कि खुदावंद आलम ने बुराइयों को मुकफ़्फ़ल कर दिया है और उसकी कलीद शराब को करार दिया है। झूठ शराब से भी बदतर है। तो ये छोटे छोटे जुमले थे, लेकिन ये छोटे जुमले नहीं बल्कि बहुत ही अदीम और बहुत बड़े जुमले थे। सलवात पढ़ देंगे। आइए चंद मिनट में ये देखते हैं कि ये जो खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया है अपनी कुरान मजीद में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए साहिबान ईमान, तुम पर रोज़े इस तरह फ़र्ज़ कर दिए गए कि जैसे तुमसे पहले वाली उम्मतों को पढ़ते। रोज़ा दरअसल अगर सौम के माने देखे जाए तो सौम सियाम जो है वो सौम की जमा है, यानी किसी चीज़ से रुकना, अपने को रोकना। बहुत ही सिंपल चीज़ें छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं। 2 चीज़ें होती हैं, एक आगे बढ़ना, एक रुकना। गाड़ी में बैठे, कार में बैठे हैं, एक एक्सीलरेटर है, एक ब्रेक है। अगर कोई इंसान किसी से पूछे इसमें किस चीज़ की ज़्यादा अहमियत है, तो भाई दोनों की अहमियत है, बराबर से अहमियत है। गाड़ी स्पीड में जा रही है और हम ब्रेक भूल गए है कहाँ पर, तो हमें क्या अंजाम होगा, तो बहुत बर्बाद हो जाएंगे, गाड़ी भी टूटेगी, जितने बैठे हैं वो भी सब जख्मी होंगे, हो सकता है मर जाएं। तो एक्सीलरेटर ब्रेक दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही कुछ चीज़ों का हुक्म दिया गया है, कुछ चीज़ों को रोका गया है। जिसका हुक्म दिया गया वो करें, जिससे रोका गया उससे रुकना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई इंसान अपनी अकूलो बढ़ा कर नहीं साहब ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो ये करेंगे, नहीं। ये एक सिस्टम है, हर चीज़ का एक अपना सिस्टम होता है। और रोकने की जहाँ तक बात है तो महज ये नहीं है कि रोज़े में हम जो है वो खाने पीने की चीज़ों से रुकें। हम पर देखिए बड़ी लतीफ़ बात आज ही हमारे जहन में आई, तो शायद हो सकता है आप लोगों ने सुनी हो पहले, लेकिन बहरहाल हमारे जहन में ये बात आई जब ये कहा कि तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है। हम रोज़ा रख रहे हैं, हम क्या हैं? हम जिस्म भी हैं और हमारी रूह सब मिलाकर हम हैं। अदरवाइज़ हम अपने को हम नहीं कह सकते। तो जब रोका गया है तो सिर्फ जिस्म का रोज़ा नहीं है, बल्कि रूह के हिसाब से भी उसकी भी प्रैक्टिस है, उसके भी कुछ काम है जो करना पड़ेंगे। लिहाजा अगर हम खाने पीने से अपने को रोक रहे हैं तो हमको जिस्मानी फ़ायदा पहुंच रहा है। अगर रूहानी एतबार से देखा जाए तो हमको झूठ बोलने से मना किया गया, हमको ग़ीबत करने से मना किया गया है, हमको निगाह हराम से मना किया गया है। ये सब चीज़ें हमारी रूह की बुलंदी के लिए हैं। हमको दोनों एतबार से जो चीज़ें मना की गई हैं उनका लिहाज रखना है। जिन चीज़ों का करने का हुक्म दिया गया है उनके ऊपर हमें अमल करना पड़ेगा। और ये कोई यानी जिसको जब इंसान कोई चीज़ समझना चाहे तो यकीनन वो अल्लाह उसकी मदद करता है और वो समझ लेता है। मैंने रिवायत में पढ़ा कि एक शख्स था, एक सहाबी रसूल थे। हुआ ये था कि उसमें पूरी डिटेल हम हर बात तफसील से नहीं बयान कर सकते। जब इस्लाम बढ़ने लगा तो हुजूर ने अपने सहाबियों को तालीमात दी। तो उसमें जो काबिल लोग थे, जो बहुत समझदार, बड़ी सूझबूझ वाले और मेहनती और इखलास वाले थे, उनकी हुजूर ने ड्यूटी लगाई कि अब आप लोग समझ गए इस्लाम को, अब आप मुख्तलिफ़ आबादियों में जाइए, शहरों में जाइए, वहाँ जाके तालीम दीजिए, ये इस्लाम है, तो ये कुरान है। तो कुरान की तालीम देने के लिए एक सहाबी रसूल किसी बस्ती में गए तो ऐलान हो गया कि अभी सहाबी रसूल आए हैं और वो आप लोगों को बातें बताएंगे, तालीम देंगे, आप सीखिए आकर। तो बहुत से लोग आए, उसमें से एक देहाती शख्स था, वो आया
تو بڑا عجیب واقعہ ہے، آپ لوگوں کو لطف آئے گا یہ سن کر۔ اس نے یہ جو صحابی تھے ان سے کہا کہ دیکھیے بھائی پہلے ہماری بات سن لیجیے، جیسا ہم کہیں گے ویسا کیجیے گا آپ۔ وہ سنتا رہا، اچھا تو ٹھیک ہے آپ کیا کہیں؟ کہنے دیکھیے میں جاہل آدمی ہوں اور مجھ کو زیادہ مت بتائیے گا، مجھے تھوڑا سا بتائیے گا وہی میرے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو ان کا ٹھیک ہے آپ بیٹھیے۔ تو انہوں نے سورہ زلزال شروع کیا، اور جب یہاں پہنچے کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، تو جب یہ بیان کیا تو اس نے کہا رک جائیے، بس میں سمجھ گیا اسلام کو، میں اسلام کو سمجھ گیا، اب میں جا رہا ہوں، خدا حافظ کہہ کے باہر چلا گیا۔ یعنی اس میں کیا مطلب ہے کہ جو شخص معنی سب کو معلوم ہے، صرف ممکن ہے کوئی بچے ہوں جن کو یہ اس کے معنی نہ معلوم ہے یہاں پر اس آیت کے، کہ جو بھی انسان عمل بھی کرے گا، ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو اس نیکی کو بھی دیکھے گا روز قیامت، یعنی اس کا بدلہ ملے گا اچھا۔ اور جو شخص کوئی بھی برائی کرے گا، بھلے ہی چھوٹی سی برائی کیوں نہ ہو، وہ مس نہیں کی جائے گی، اس کا بھی اس کو سزا اس کی ملے گی۔ اور جب یہ سنا تو وہ آدمی چلا گیا، ان کو بڑی حیرت ہوئی، باقی لوگوں کو پڑھایا، جب لوٹ کے واپس گئے اپنی رپورٹ پیش کی حضور کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ آج تو ایسا ایسا ہو گیا، تو آپ نے فرمایا، مسکرائے، سر جھکایا، کہا کہ دیکھو تم کو حیرت ہو رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ شخص جب تمہاری بزم میں آ رہا تھا تو جاہل تھا، لیکن جب اتنے کلمات الہی اور آیات کو سنا اس نے تو وہ فقیہ بن کر تمہاری بزم سے واپس گیا ہے۔ صلوات بات صرف سمجھنے کی ہے، کہتے نہیں ہے کوالٹی اور کوانٹٹی، تو بھائی کوالٹی جو ہے وہ بہترین ہو تو ٹھیک ہے، کوانٹٹی اگر کم بھی ہے اور بہترین کوئی چیز ہے تو آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہرحال ایک دیہاتی انسان اگر جب بزم درس سے اور کلاس روم سے جو بھی کہہ لیجیے آپ، اس سے ایک آیت سن کر فقیہ بن کر چلا گیا، تو میں اپنے سامعین کو ایک آیت نہیں بلکہ میں 2 چیزیں صرف گزارش کر رہا ہوں اپنے جوانوں کے لیے خاص طور سے، اور جو بھی حضرات ہیں وہ سن رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کی خدمت میں 2 چیزیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو میرے ذہن میں آئیں آج، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ 2 چیزیں آپ لوگ آتی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں آتی ہیں، صرف میں توجہ مرکوز کر رہا ہوں، اور توجہ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ توجہ اہم چیز ہے، اہم ترین چیز ہے۔ تو اس میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ لوگ سب نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں۔ تسبیح کا پڑھنا بہت ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ تسبیح فاطمہ زہرا سلام علیہ پڑھنے کا ثواب ایک تو یہ ہے کہ جو شخص بھی تسبیح پڑھتا ہے تو تسبیح جیسے ہی اس نے مکمل کی، گویا ایسا ہے کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک و پاکیزہ ہو گیا۔ لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ لوگ شاید اس بات کی گواہی دیں گے، کیونکہ میں بھی جب نماز جماعت میں شرکت کرتا ہوں تو میرے پہلو میں جو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی میں کیفیت دیکھتا ہوں۔ میں نے اس لیے یہ بات کہی، میں کسی پر خدا نخواستہ کمنٹ نہیں کر رہا ہوں اور نہ کسی کی دل شکنی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ایک بات کی طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ کام انسان کرے تو ایسے کرے کہ جو بہترین طریقے سے وہ کر سکتا ہو۔ جو بھی کام، آپ کچھ بھی کام کیجیے، یقین مانیے ہمارے اس جملے کو یاد رکھیے گا، آپ کچھ بھی کام کریں ایسے کریں کہ جتنی آپ میں صلاحیت ہے اس سب کو صرف کر دیں اس کام کے اندر۔ تو تسبیح پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا لوگوں کو اللہ 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 کرتے نہیں کہ لفظیں صاف آ ہی نہیں رہی ہیں، الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ کہتے چلے جاتے، میں زیادہ کیوں کہوں، سمجھ جائیں گے آپ، سمجھ گیا۔ تو تسبیح بہت ہی اطمینان اور سکون کی حالت میں ایک ایک دانے کے اوپر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے آگے بڑھی، الحمدللہ الحمدللہ، پھر سبحان اللہ کہتے ہوئے اور آخر میں لا الہ الا اللہ کہا گیا۔ تو جو بچے اس میرے جملے کو سن رہے ہیں وہ آج کی تاریخ سے دل میں نیت کر لیں کہ اب سے جب بھی تسبیح ہم پڑھیں گے تو بہت سمجھ کے بہت آرام سے پڑھیں گے،
ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ لوگ اپنی زندگی میں آج یہ عہد کر لیجیے، ہم ابھی نے عہد کر لیے، جو حضرات اپنے گھر میں سن رہے ہوں آج کی تاریخ کو اپنی اس بات کو نوٹ کر لیں کہ قرآن مجید کا ایک صفحہ پڑھیں گے وتھ ٹرانسلیشن، صرف ایک صفحہ پڑھیے، بہت کم وقت 5 منٹ، یعنی کیا آپ اپنی زندگی کو بہترین انداز سے بنانے کے لیے 5 منٹ ہی صرف کر سکتے ہو؟ یقیناً آپ صرف کریں گے، اور وقت کا استعمال کرنا ہر ایک کو آنا چاہیے، وقت کی قدر و قیمت ہر ایک کو کرنا چاہیے، لہذا اب زیادہ وقت ہوا جا رہا ہے تو قرآن مجید کا ایک صفحہ پڑھیے اور اس کا ٹرانسلیشن بھی پڑھیے اور نشانی لگاتے آئیے، مہینہ بھر پہ 2 مہینے 3 مہینے میں آپ اپنے اندر ایک انقلاب پائیں گے، اس قدر اپنے اندر آپ بہتری پائیں گے کہ جس کا جواب نہیں ہے، کیونکہ سارے علوم جو ہے قرآن مجید کے اندر ہے، اگر آپ سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ اس چیز کا رزلٹ دیکھیے، نوٹ کر لیجیے آج کی تاریخ اور اس کے بعد سے اس کے اوپر عمل کرتے رہیں، آپ صلوات پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ چیز ہے کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی بات گزارشات، اور محمد رحمت علیہ السلام نے جو تعلیمات دی ہیں ان کا تو جواب ہی نہیں ہے، جسے کہیے ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتے ہیں، ان کا نام زہری تھا، زہری تھا، وہ کہتے ہیں یہ اپنا رسول اللہ میں بہت رنجیدہ ہوں، کہا کہ ہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن کیا وجہ ہے؟ کہا کہ آقا اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، مال دولت سب کچھ دیا ہے، لیکن اور میں سب کی مدد بھی کرتا ہوں، دیکھیے آج یہ واقعی اس زمانے کا نہیں ہے، آج بھی اس کو اپلائی کر کے دیکھیے، بہت سے لوگ ایسے ہیں یہاں آج کل معاشرے میں، کہا کہ میں سب کی مدد بھی کرتا ہوں، لیکن لوگ جو ہیں مجھ سے جلتے ہیں، مجھ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، بہت کام کا جملہ ہے، ہر ایک جو جہاں سن رہا ہے اس کو یاد رکھیے، فرماتے ہیں کہ زہری اپنی زبان کو قابو میں کر لو، کہ مولا زبان قابو میں کر لیں، ہم تو پیسے سے مدد کر رہے ہیں، کہا ٹھیک ہے جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کر کے دیکھو، پھر کچھ دنوں کے بعد آ کے یہ تو میں اپنی طرف سے کروں کہ آگے بتانا کیا ہوا، کہا اچھا ٹھیک ہے میں اپنی زبان کو سنبھال کے بات کروں گا، جس سے ملے پیار سے ملنے، محبت سے ملنے، کسی کو کہتے بہت سے لوگ ڈانٹ ڈپٹ کر کے بات کرنے کے عادی ہوتے ہیں، پیسے بھی دیے تو ڈانٹ کے دے دیے اس کو، تو اس کو بھی رنج ہوتا ہے، انہوں نے اپنی زبان کو سنبھالا، اس کے بعد کئی مہینے کے بعد گئے، کہا کہ مولا یہ تو معجزہ ہو گیا، کرشمہ ہو گیا، کہا کیا؟ کہا آپ کے حکم پر عمل کیا، اب لوگ تو بدل ہی گئے، لوگ نہیں بدل گئے، تم نے اپنا رویہ بدلا ہے لوگوں سے، اور ایک بات یاد رکھنا ضروری کہ ہر چیز انسان بھول سکتا ہے، لیکن زبان کا لگا ہوا زخم کبھی نہیں بھولتا، کبھی کسی کی توہین نہ کرنا، تم پیسے سے مدد کرو گے وہ یعنی بالکل اگنور کر دی جائے گی، لیکن اگر زبان سے تم نے کچھ کہہ دیا تو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، تو چنانچہ انہوں نے اس بات کے پر عمل کیا اور اپنی زندگی کو انہوں نے بہترین کر لیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم بھی آج اپنی زبان کو قابو میں رکھیں اور اپنے جذبات کو اور اپنے غصے کو قابو میں رکھیں اور اپنے رویے میں خود تبدیلی کریں، یہ سوچیں پرابلم آئی ہے، سوچیے پرابلم کی جڑ کہاں تھی، کیوں ایسا ہوا، اور اگر معاملات میں اور مصیبتوں میں مشکلات میں اپنے کو قصوروار آپ ٹھہرا دیں تو سب سے بہتر حل وہی نکلتا ہے، اپنی نہیں بھی غلطی ہے تو آپ کہہ دیں ارے بھائی ہم سے غلطی ہو گئی چھوڑ جانے کا، تو ماحول خوشگوار بنتا ہے۔ تو محمد علیہ السلام نے ہر منزل کے بعد ہم کو ہماری ہدایت کی ہے اور بتایا ہے اور سمجھایا ہے، اور آل محمد نے تو ایسے عالم میں بھی نیکیاں کی ہیں کہ خود مصیبتوں میں رہے، خود پریشانیوں میں رہے، لیکن دوسروں کا خیال رکھا انہوں نے۔ امام حسین علیہ السلام کا وہ واقعہ کس کو نہیں معلوم کہ بھوکے اور پیاسے ہیں اور غر کا لشکر سامنے آیا ہے، تو آپ نے پانی سے اس کو سیراب کر دیا، یہ پانی ان کے لیے تھا، یہ اصحاب حسین کے لیے تھا، جن کو معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن یہ کرم تھا امام حسین علیہ السلام کا کہ بھوکے پیاسے لشکر کو آپ نے پانی سے سیراب کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اگر آپ دیکھیں تو جتنے اصحاب حسین تھے وہ سب امام کے حکم کے منتظر تھے، کوئی ایک آواز بھی یہ نہیں بلند ہوئی
کہ مولا یہ ہمارے دشمن ہیں، ان کو کیوں پانی پلایا جا رہا ہے؟ لیکن حکم امام اس طرح مانتے تھے کہ جو امام نے حکم دے دیا وہ کرتے چلے گئے۔ آئیے آپ یہ دیکھیں کہ اس موقع کے اوپر جو سیراب کرنے والے تھے وہ کون کون تھے؟ جناب عباس، جناب علی اکبر، جناب قاسم، جتنے بنی ہاشم میں جتنے اصحاب حسین ہیں وہ سب پور کے لشکر کو پانی پلا رہے تھے۔ نیکیاں، خیر، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، ہمیشہ یہ کام کرتے رہے۔ لیکن ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ یہ کہ ان کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا۔ کربلا کی مصیبتیں کوئی معمولی مصیبتیں نہیں ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے دین الہی کو بچانے کے لیے کتنی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، تو اپنے اصحاب کی ہی قربانیاں پیش نہیں کی بلکہ تمام اپنے چاہنے والوں اور اعزاء کی قربانی پیش کی ہے۔ اور حد یہ ہے کہ جناب علی اکبر علیہ السلام جو شبیہ پیغمبر ہیں ان کی قربانی آپ نے پیش کی ہے۔ جب جناب علی اکبر علیہ السلام آتے ہیں اذن کے لیے کہ آقا ہم کو بھی مرنے کی اجازت دیجیے، بابا جان ہم کو بھی مرنے کی آپ اجازت دیجیے، تو امام حسین علیہ السلام نے جب اجازت دے دی، میں باقی واقعات کو چھوڑ رہا ہوں، آپ سب کے علم میں نہیں سب چیزیں، جب اجازت دے دی تو ایک مرتبہ اپنے بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، فرماتے ہیں پروردگار تو گواہ رہنا کہ اب وہ بچہ مرنے جا رہا ہے جو صورت و سیرت، رفتار و گفتار میں تیرے رسول سے مشابہ ہے۔ اے میرے مالک، جب میں رسول کی زیارت کا، نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو اس تصویر رسول کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ چلے جناب علی اکبر السلام، یوں تو بہت سے لوگوں کی نے، بہت سے جتنے بھی اصحاب حسین تھے انہوں نے جنگ کی ہے، لیکن جناب علی اکبر علیہ السلام کی جنگ کا ایک امتیاز ہے جو بات میں نے تاریخ میں پڑھی، اس میں یہ ہے کہ جناب علی اکبر علیہ السلام نے، اب ظاہر سے میں تصویر کشی نہیں پیش کر سکتا، جناب علی اکبر آخری شہید ہیں، اب صرف اس کے بعد مردوں میں امام حسین علیہ السلام بچے ہیں، تو یقیناً ایک نظر بابا کی مظلومیت پر ڈالی ہوگی، میرا بابا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، ایک نظر گنج شہیدہ کی طرف ڈالی ہوگی کہ یہ امام کے اوپر قربان ہونے والے گنج شہیدہ میں اپنی گردنوں کٹائے بیٹھے ہوئے ہیں، زخمی ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، شہادت پر کے درجے پر فائز ہو چکے ہیں، یہ غم، امام کی کیفیت، اور اس کے بعد یہ ضرور کس طرح آپ نے برداشت کیا ہو جناب علی علیہ السلام نے کہ میرے چچا عباس کو شہید کیا گیا، میرے بھائی قاسم کو شہید کیا گیا۔ ایک جذبہ تھا، ایک ولولہ تھا، ایک بہادری کا جذبہ تھا کہ جو مولدن تھا آپ کے اندر، اور ایک مرتبہ آپ نے دشمن کی فوج کے ان سرداروں پر نظر ڈالی کہ کون کہاں کہاں پر ہے، اس کے بعد جنگ کا آغاز کرتے ہیں، اور جانے کے بعد آپ نے ان سرداروں کو جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو پہلے واصل جہنم کیا ہے۔ اس لیے جو بات میں نے پڑھی ہے کہ علی اکبر جانتے تھے کہ میرے بعد یہی ملعون جو ہے یہ میرے بابا پر حملہ کریں گے، لہذا جتنی ممکن تھی آپ نے مدد کی اپنے بابا کی کہ پہلے جا کے ان کو واصل جہنم کیا ہے۔ چنانچہ جو تعداد لکھنے والے مورخین ہیں کربلا کے، انہوں نے لکھا ہے کہ 120 اشقیاء کو واصل جہنم کیا، 120۔ آپ تصور کریں کہ کتنی عظیم جنگ کی ہوگی۔ اور ہاں حضرات، یہی وہ شاید جنگ کا مواقع تھے کہ جس میں نیزوں کے وار بھی کیے گئے، جناب علی اکبر پر تلوار کے وار بھی کیے گئے، اور جو نیزے آپ پر چلائے گئے وہ زہر آلود تھے۔ تو یہ سب آپ سب جانتے ہیں کہ جب زہر کسی کے انسان کے جسم کے اندر آ جاتا ہے تو اس کو بہت سخت پیاس لگتی ہو، بہت سخت گرمی ہوتی ہے، ایک زہر کی گرمی اور اس کی شدت، کتنی محنت کرنا پڑتی ہے ایک مجاہد کو مد مقابل کو قتل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، یہ تمام چیزیں ایک طرف، اور اس کے بعد جب آپ اتنے لوگوں کو 120 اشقیاء کو واصل جہنم کر کے واپس آئے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں بابا جان کیا ممکن ہے کہ اس کو ایک گھونٹ پانی مل جائے؟ لیکن حسین ساقی کوثر کا لال سر جھکائے ہے، بیٹا پانی کہاں ہے، اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ زبان دی آتی ہے، فوراً نکالتے، بابا جان آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے۔ پھر جاتے ہیں
اور 80 اشقیاء کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو میں نے جناب مولانا آغا مہدی صاحب قبلہ کی لکھی ہوئی کتاب جو انہوں نے جناب علی اکبر علیہ السلام کی سوانح حیات لکھی ہے، اس میں یہ بات لکھی کہ ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ جناب علی اکبر علیہ السلام جس وقت حملہ کر رہے تھے تو یا علی کہتے جاتے تھے، یا علی کہہ کے اگر حملہ کرتے تھے، تو جب واپس آئے اور بابا سے کہا بابا جان میں اپنے دادا کو یاد کرتا تھا، یا علی کہتا تھا، تو امام حسین نے فرمایا ہاں بیٹا میں نے بھی اپنے بابا کی آواز سنی ہے، جب تم یا علی کہتے تھے تو ان کا جواب میں نے سنا ہے۔ یہ شان تھی جناب علی اکبر علیہ السلام کے جہاد کی کہ خود علی جناب مولا کائنات نجف چھوڑ کر آ گئے اپنے بیٹے پوتے کی جنگ دیکھنے کے لیے۔ اور جب یہ شہزادہ زخموں سے چور ہو جاتا ہے، قوت جواب دی جاتی ہے، تو ایک مرتبہ ایک ملون آگے آتا ہے اور پیچھے سے آ کر وار کرتا ہے آپ کے سر مبارک کے پر، آپ کا سر شکافتہ ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا کہنا بہادری کا، بہادر گھوڑے سے گرنا برداشت نہیں کرتا ہے، آپ نے گھوڑے کی گردن میں پائیں ڈالنی، گھوڑے کے آنکھوں میں آپ کے سر کا خون آ گیا۔ روایت میں ہے کہ گھوڑے کو راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ فوجوں میں دشمن کی فوجوں میں چلتا چلا گیا، تو جدھر سے گزرتے تھے علی اکبر لوگ تلوار کا وار کرتے تھے، اشقیاء نے آپ کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اسی لیے روایت میں جملہ ملتا ہے کہ فقعتہ اربن اربا، ارے شہزادے کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ علی اکبر گرے میدان سے، میدان میں امام حسین تشریف لے گئے۔ سارے واقعات چھوڑتا ہوں، اور جب لاش اٹھانا چاہتی ہیں تو لاش کو اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ جسم سالم ہو۔ ہائے علی اکبر کی مظلومی، جسم تو ٹکڑے ٹکڑے ہو پارا پارا ہو چکا تھا، کس طرح اٹھائیں؟ سر میں ہاتھ دے رہے ہیں تو سر الگ ہوا جا رہا ہے، پیر کی طرف ہاتھ لگا رہے ہیں تو پیر الگ ہوئے جا رہے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہو کہ ایک مرتبہ خیام حسینی کا رخ کیا امام حسین نے، فرماتے ہیں کہ بنی ہاشم کے بچوں آؤ اور آ کے اپنے بھائی کی لاش اٹھانے میں میری مدد کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا قضا و تسلیم لامرہ۔ پروردگار اس قلیل عبادت کو قبول فرما لے، آمین، اور اس کا ثواب جو ہے وہ ذکی طیب ابن حسن نواز صاحب مرحوم کی روح کو بخش دیا جائے۔ ہمارے گناہوں صغیرہ کبیرہ کو پروردگار بخش دے۔ یہ عبادت کا مہینہ ہے، ماہ مبارک رمضان ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور قبولیت دعا کے خصوصی اوقات میں یہ بھی ہے کہ جب انسان کی آنکھ میں آنسو ہوں، ذکر اہل بیت کیا جا رہا ہو تو اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پروردگار ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما دے، جو بیمار کربلا کے دوپہر میں شفا کاملہ عطا فرما، بالخصوص کرونا کی بیماری کی جو وبا بن کر آئی ہوئی ہے، پروردگار اس سے تمام انسانیت کو اور بالخصوص تمام مومنین کو شہر حیدر کرار کو محفوظ رکھ۔ اور آپ حضرات ایک مرتبہ پھر سورہ رحمت سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے ذکی طیب جناب ابن مرحوم حسن نواز صاحب کی روح کو بخش دیجیے۔ السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا سید الوصیین، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و ابیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، ایها المدفون فی ارض طوس، السلطان والحسن علی ابن موسیٰ رضا، الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارك وعوانك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔